لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر. امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی. وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں. تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کولونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے شروع ہوئے. اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا. آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اٹالیوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب آزادی دے کر فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا کیا ہم نے. جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا ماسکو کو. کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کرنا. زیرو. اس لیے بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق ہیں. بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں کر رہا ہوں. نوٹ کر لیجیے اس بات کو. تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا. مذہب تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے. سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان. کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی. نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے. انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، ورنہ ترجمہ پر گزارا کریں. ترجمہ ظاہر بات ہے انسپائر نہیں کر سکتا آدمی. ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے. لہٰذا سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے. وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی نا، وہ بھی ان کی شامل. تو اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. تو سب سے بڑی تباہی مسلمانوں نے عرب پہ آئے گی. کیوں؟ کہ مستحق ہیں اس کے. انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان ہیں. ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانان پاکستان. ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر. ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر ملک عطا کر دیا پاکستان. اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھیں 63 برس ہو چکے. کہاں ہے وہ اسلام؟ لہذا مستحق. لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے. ابھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے. کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیر کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی استحکام پاکستان. اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے. اور معجزہ کیا ہوگا؟ کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے. اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے. تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے. حضور نے ہمیں خبر دی ہے، جدھر چاہتا پھر دیتا. تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے. بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خداوندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا ہے یا دور ہے. یہ حضور سے کہا جا رہا ہے. قل، آپ یہ کہہ دیجیے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ.
اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دے دی جائے۔